ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات اور ان کی زندگی کے کوئی سوال اور ایسے احوال پڑھ لیں، سن لیں، ہو سکتا ہے ہماری زندگی بھی اللہ رب ذوالجلال ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی وجہ سے سنوار دے۔ تو خلیفہ ثالث امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا پورا نام ہے عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔ پانچویں پشت میں آپ کا رشتہ اور نسب نامہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے ساتھ مل جاتا ہے۔ جب امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، مکہ کی سرزمین کے اوپر توحید کی اور رب کی وحدت کی آواز ایسی اجنبی آواز معلوم ہوئی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والا مردوں میں سے ایک ہی شخص نکلا، جس کا نام ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور عورتوں میں سے اما خدیجہ الکبریٰ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، انہوں نے آپ کو تسلیاں دی اور آپ کے پیغام کو دل و جان سے تسلیم کیا۔ اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں تشریف فرما نہ تھے، آپ کسی سفر پر تھے، کہیں تجارت پر گئے ہوئے تھے۔ وہاں پر آپ کو غیبی ایک آواز سنائی دی اور خواب کے اندر بھی انہوں نے دیکھا ایک آواز ان کے کانوں میں پڑتی ہے کہ عثمان عثمان یا عثمان لک الجمال ولک الشان ھذا نبی معہ البرہان ارسلہ بحقہ الدیان جاءہ التنزیل والفرقان فاتبعہ لا تغیا بک الاوثان۔ عثمان اے عثمان لک الجمال ولک الشان، تیرے مقدر میں تو رب نے بڑیاں عظمتاں کر دی ہیں، تیری تو بڑی شان ہے اللہ کے ہاں۔ ھذا نبی معہ البرہان، یہ اللہ کے نبی واضح دلائل لے کر آ چکے ہیں۔ ارسلہ بحقہ الدیان، جس کو اللہ کریم نے دین حق دے کر مبعوث فرمایا، وہ تمام ادیان میں سے سچا دین لے کر آ چکے ہیں۔ جاءہ التنزیل والفرقان،
ان کو اللہ کریم نے یہ تنزیل اور فرقان عطا فرمایا ہے۔ فاتبعہ، او عثمان کہیں اپنے آپ کو حسرتوں میں نہ چھوڑنا، حسرت کا نشان نہ بنانا۔ فاتبعہ، اس کی اتباع کر لے، لا تغیّ بک الاوثان، کہیں بتوں کی پوجا تجھے گمراہ نہ